ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى سبحانك هذا بهتان عظيم صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ زندگی عارضی ہے، کون نہیں جانتا کہ آخر تو جانا ہے، آخر تو جانا ہے۔ موت کے مقابلے میں کہاں کوئی رکاوٹ ہوا کرتی ہے؟ اگر کوئی سمجھے کہ میرے پاس عہدہ بڑا ہے، کرسی بڑی ہے، فرعون بھی تو تھا نا جو انا ربکم الاعلی کے جملے بولنے تک پہنچا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ کیسے عبرت بنا دیا گیا۔ کوئی مال اکٹھا کر لے تو کتنا کر لے گا؟ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، مثالیں بنی ہوئی ہیں۔ خزانوں کی چابیاں بھی اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ عبرت بنا دیا گیا۔ نہ مال کام آتا ہے، نہ ہی عہدہ کام آتا ہے، نہ ہی کرسی کام آتی ہے۔ اور یہ اندازہ تو اللہ کا ہے، جانا کس سے، کون سی عمر میں ہے؟ کوئی بچپن میں چلا جائے، لڑکپن میں چلا جائے، جوانی میں اللہ بلانے پہ آئے تو کیا جوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ ہمارے ہی معاشرے میں جوانی لے کر کے کوئی یہاں سے رخصت نہیں ہوتا۔ آپ قبرستان میں جا کر تو دیکھیں، کئی جوانیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے ناز اور رکھنے والے کیسے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے تھے ہم نہیں ہوں گے تو بازار کیسے چلے گا، ہم نہیں ہوں گے تو یہ بات کیسے چلے گی۔ بھائی دنیا نہیں رکتی، یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ ہم میں سے
ہر ایک نے چلے جانا ہے. ضرورت اس بات کی ہے میں اس بات کو دل میں جگہ دوں. جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن آپ دنیا سے جائیں باقی رہنے والوں کے لیے مثال بن جائے. آپ دنیا سے جائیں آپ کا کردار ایسا نکھرا ہوا اور اجلا ہوا ہو، صاف ہو، آپ کے اپنے بھی آپ کے لیے روتے ہوں، بیگانے بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اچھا ہی بولے. کیا زندگی گزار کے گیا ہے، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا. نسبت اچھی ہو، نماز بڑی اچھی پڑھتا تھا، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا، رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا. یہ بول زمین پہ نکلتے ہیں میرا رب مخلوق کی زبان تھا. اتنا حیا کرتا ہے بولنے والے جو یہ بول رہے ہیں میرا رب کہتے ہیں جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. کیسی کیسی زندگی گزار کے چلے گئے اللہ کے نیک بندے. آپ ہلکی سی عزت مل جائے، آپ دیکھیں کوئی جنرل کونسلر کی سیٹ پہ آ جائے، معمولی سا ہو جائے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کوئی گاؤں کا چودھری بن جائے، بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے. یا کسی جگہ پہ ملازمت مل جائے، اللہ ماشاءاللہ کوئی میرٹ پہ آئے، ورنہ ہمارے معاشرے کی حالت تو سب جانتے ہیں. جو اتنی بھاری اماؤنٹ بھر کے جائے گا وہ سمجھے گا کہ میرے لیے سب کچھ حلال ہے، اتنے تو میں نے لگائے ہیں، اب اتنے بنانے تو میرا فرض ہے. پرواہ نہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے 22.5 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا بادشاہ، جس کا نام سن کر کے کیسر و کسرا کے پتے پانی ہو جاتے تھے، لرزتے تھے نام سن کر کے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا زندگی گزاری ہے. کہنے والا یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری 1392 نمبر روایت، زندگی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گزری تھی. نبی کے ساتھ دن رات گزرے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی تربیت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہیں غزوہ بدر، احد، احزاب، کیا کیا موقع گزرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. اب آخری لمحات تھے، حکم دے سکتے تھے، آرڈر دے سکتے تھے. یہ تو نبی کی محبت ہے نا، اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، ہمارے سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. نبی کی محبت جوش پکڑتی ہے، خیال آتا ہے عمر تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیری ڈیڈ باڈی بھی تو ساتھ ہونی چاہیے، قبر بھی وہاں بننی چاہیے جہاں قبر بنی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹے کو بلایا، نماز سنو، جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام لے کے جاؤ. کیا کہنا؟ یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے،
کیا کہنا؟ عمر نے بھیجا ہے. عمر سلام کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اجازت دیجیے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنائے جانے کی اجازت دیجیے. وقت کا خلیفہ ہو وہاں پہ تو آ کر ہی کام کر جاتا، لیکن نہیں. کیا خوبصورت کمال کی زندگی ہے. پیغام لینے والا پیغام لے کر کے پہنچتا ہے. عمر سلام کہتا ہے، عمر درخواست کرتا ہے. وہ نبی جس کے ساتھ دن رات گزرتے تھے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے نبی کی رفاقت کے لیے جگہ مانگتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے اپنے لیے سوچا تھا لیکن اب عمر کا پیغام ہے رضی اللہ عنہ تو میں ان کو ترجیح دیتی ہوں. خوشی خوشی پیغام لینے والا واپس پہنچتا ہے. امیر المومنین خوشی کی بات ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی. صحیح بخاری کی 1392 نمبر روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ممکن ہے سیدہ عائشہ نے سوچا وہ وقت کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے. فَإِذَا قُبِضْتُ بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، فَاحْمِلُونِي میری چارپائی کو اٹھانا، سیدہ عائشہ کے حجرے کے سامنے لے جانا، ثم سلموا سیدہ عائشہ کو سلام کہنا، پھر اس کے بعد کہنا عمر اجازت مانگتا ہے اپنے نبی کے پہلو میں دفنائے جانے کی اجازت مانگتا ہے. تب تو ڈیڈ باڈی ہوگی نا. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي اگر سیدہ عائشہ تب اجازت دے مجھے دفنا دینا. وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَامِ الْمُسْلِمِينَ اور اگر اجازت نہ دے مجھے اٹھانا قبرستان میں جگہ جگہ ملے میری میت کو دفنا دینا. کتنی خوبصورت زندگی. الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسی فکر نصیب فرمائے. جانا تو سبھی نے ہے، ہم چلے جائیں اچھے لفظوں میں یاد کرنے والے موجود ہوں، ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کرنے والے موجود ہوں. آج ہماری گفتگو کے محور یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کیا عظمت تھی. دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہر کوئی آتا گیا لیکن جب سیدنا عمر فاروق کی باری آتی ہے سنن ابن ماجہ 105 نمبر روایت نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اپنے دین کو عزت دے، عمر بن خطاب کے ساتھ عزت دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا عمر. صحیح الجامع کی 1534 نمبر روایت ان اللہ وقع الحق على لسان عمر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. حق اور سچ کی زبان پر دین اسلام کی سربلندی کا نام عمر. صحیح بخاری 3684 نمبر. صحابہ کرام کہا کرتے تھے ما زلنا اعزة
منذ اسلم عمر. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کون دیتا تھا؟ دار ارقم میں چھپ کر کے تربیت کا سلسلہ جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. نماز کا وقت ہوا، کہا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ دی. بیت اللہ کس لیے؟ کہا پڑھنے نہیں دیتے. کہا آؤ میں دیکھتا ہوں کہ آج مقابلے میں کون آتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے شہادت کی خوشخبری سننے والا عمر. صحیح بخاری میں 3686 اندر فرمایا علیک الا نبی وصدیق وشہیدان. اور جنت کی خوشخبری کیسے دی؟ افتح لہ وبشرہ بالجنہ. صحیح بخاری کی 3693 نمبر. دروازہ نوک ہوا، نبوت کی زبان سے نکلا، جاؤ دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آنے والا مہمان ہے اس کو میری جانب سے جنت کی خوشخبری سنا دو. دروازہ کھلتا ہے. کون آتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جبکہ غزوہ بدر کے اعتبار سے تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بھی مصداق ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری 6259 نمبر روایت، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اب زندگی جیسے بھی گزرے گی، بدر میں شریک ہو گئے ہو، جنت تو اللہ نے ویسے ہی واجب کر دی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ المستدرک میں 495 نمبر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا. اللہ کے نبی تو خاتم النبیین بن کے آئے، نبوت ختم ہوگی. یہاں اگر تسلسل آگے چلتا، نبوت کے لیے انتخاب ہوتا، میرا رب انتخاب کرتا، عمر فاروق کا انتخاب کرتا. کیا کمال کی زندگی تھی، اور اللہ کے کتنے محبوب تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی بولتے زمین پہ تھے. جو مشورہ عمر کی زبان سے نکلتا تھا، کبھی کبھی اسی مشورے کی تائید میں میرا رب قرآن بنا دیتا تھا. مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ کرے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. میرے رب نے آرڈر جاری کر دیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے، حج پہ جانے والے، دعا کیجئے الہ العالمین اس پریشانی سے ہمیں نکالے. یہ قلب، یہ اضطراب اور یہ بے چینی خاص طور پہ جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے بیت اللہ کی زیارت میں، الہ العالمین جو تڑپ رکھنے والے ہیں، اللہ ذوالجلال غیب کے خزانوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور یہ سلسلہ اس انداز سے جاری فرمائے. ہم سب کو بار بار زندگی میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اچھے برے بھلے سے بھی آتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات مومنہ عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مشورہ زمین پہ عمر کی زبان سے نکلا. میرا رب آرڈر جاری کرتا ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پردے کی آیتیں میرا رب نازل فرما دیتا ہے۔ غزوہ بدر کی بات کس سے ڈھکی چکی ہے؟ آئے تھے نا کافر، سمجھتے تھے تو 2 منٹ کی بات ہے، مومنوں کو ٹھکانے، مسلمانوں کو ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ بچانے پہ آئے، پوری دنیا کے فرعون کیوں نہ مقابلے میں آ جائے، یقین کیجئے محافظ ہے تو اللہ ہے۔ اللہ نقصان دینے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جتنی دیر رب نے زندگی رکھی ہے کوئی قوت نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ بڑے بڑے برج ڈھیر ہو جاتے ہیں، کتنے ہی قیدی ہوئے، مشورہ ہوا کیا کرنا ہے، کیا اپنا اپنا مشورہ تھا۔ جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے، میرا رب کس طرح فرماتا ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره۔ زندگی میں آگ لگانے والے، روڑے اٹکانے والے، نیکی کے مقابلے میں وہ تو ہوتے ہی ہیں، گھبرایا نہیں کیجیے، اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ لاکھ روڑے اٹکانے والے ہوں، انشاءاللہ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، میرا رب کبھی آپ کو گھرنے نہیں دے گا۔ یہ ان حاسدین کی خباثت تھی، ان منافقوں کی چال تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگانے والے تہمت لگا رہے۔ اب اللہ کے نبی تھے، کتنے دن وحی کا نزول بھی نہیں ہوا، اور پریشانی کی کیا کیفیت ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہو کیا کرو، اپنا اپنا مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا، فیصلہ ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ عائشہ کو آپ کے لیے منتخب کس نے کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال نے کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے میرا رب کسی ایسی شخصیت کا انتخاب فرمائے؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جملے جو عمر کی زبان سے نکلے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی جملے میرا رب قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لینے والے عمر، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اور یہی عمر تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یطع الناس ابا بکر وعمر فقد ارشدوا، اگر ابو بکر اور عمر کی بات کو مانتے ہوئے، ان کی زندگی اور سیرت کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاؤ، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ کیا خوبصورت زندگی گزاری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دین کی عظمت کو سمجھتے تھے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ہماری زندگی میں، یہ غلط بات ہے، فطری بات ہے۔ ایک چیز جو ہاتھ میں ہوتی ہے نا، اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا، آگے کو نظریں ہوتی ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے دے رکھی ہے الحمدللہ، ساری نعمتیں ایک جانے، لا
الہ الا اللہ کی نعمت، دین کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نہیں جانیے۔ آپ کے گھر میں کوئی کہتا ہے اذان ہوگی ہے نماز کے لیے جائیے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی بھائی کہتا ہے اذان ہوگی ہے مسجد میں جائیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو دلی طور پہ میں اور آپ سمجھنے والے بن جائیں۔ شام کا راستہ ہے، وقت کا خلیفہ شام کی جانب جاتے ہوئے پیدل جوتا اتارا ہوا ہے، 22.5 لاکھ مربع کی حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبیدہ فرماتے ہیں امیر المومنین، یہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا وقت کا خلیفہ اور آپ نے جوتا اتارا ہوا ہے اور کس طرح پیدل جا رہے ہیں، اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ابو عبیدہ اگر تیری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو آج سے عمر اسے عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو جاہل تھے، ذلیل تھے، کوئی قیمت نہیں تھی، ہماری قیمت بنی ہے تو اللہ کے دین اسلام کی وجہ سے بنی ہے۔ بازاروں میں آج دیکھیے کس طرح تیاریاں ہیں، جی 14 اگست ہے، جھنڈیاں اور کس انداز سے تیاریاں عروج پہ، لیکن یہ بات دلوں میں اتارنی چاہیے۔ یہ وطن ملا تھا کس جملے پہ ملا تھا، کس بنیاد پہ ملا تھا، کس بات پہ اللہ کی نصرت پہنچی تھی، وہ ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ بزرگ جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں گونجی تھی، ان کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنی نصرت کو شامل کیا، کس لیے شامل کیا، لعلکم تشکرون، اس آزادی میں تم دین کی نعمت کو جانو، تم دین کی عظمت کو جانو، یہ نہیں ہے کہ سارا سال بھی اسی طرح اللہ کی بغاوت میں گزرے اور اسی دن کو منانے کے لیے وہی فحاشی، وہی عریانی کہ جس سے آنکھیں شرم کے مارے جھک جائیں، جس دھرتی کی رگوں میں شہیدوں کا لہو، کیا بچے یتیم نہیں ہوئے تھے، کیا گھر ویران نہیں ہوئے تھے، کیا عزتیں نیلام نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہوئی تھی نماز کی پرواہ نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر کے مارے کسی طرح کا کوئی معاملہ ہی نہ کرتا ہو، سوچ یہاں تک پہنچے جو غیر ہے، جو کافر ہے، ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس سے مسلمان کی ڈرتا پھرے اور چھپتا پھرے، نہیں، اس میں اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دین کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس جملے کی جانب لوٹنے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں انسان کو وقت سمجھا دیتا ہے، آزادی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال نے آزادی دی ہے، آپ کو نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے، آپ کو حسن اخلاق سے پیش آنے سے کون روکتا ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں، رکاوٹیں اگر آ بھی جائیں، رکاوٹیں اگر آ بھی جائیں، صرف ایک بات زندگی میں شامل کر لو، میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جی کیا کرے، اس سے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، بدلے میں تو یہ کرتا ہے، میرے مخالف تو یہ جملے بولتا ہے، میرے خلاف تو یہ آوازیں کستا ہے، وہی نیکی تو نے اس کے لیے کی ہے،
نیکی تو اللہ کے لیے کی ہے. جب اللہ کے لیے کی ہے اجر اور ثواب کی امید بھی تجھے اللہ سے رکھنی ہے. آپ اپنے آپ کو درست کیجیے, آپ اپنے آپ کو درست کیجیے, اپنے معاملات کو درست کیجیے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو دین کی عظمت کو پہچاننے کے ساتھ زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نیت بنائیے, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے طلبا کو, اپنی نسل کو یہ سبق دیں گے. یہ وطن اللہ کی جانب سے انعام ہے, آزادی اللہ کی جانب سے انعام ہے. اس کو یوں گزاریے. کیسے؟ فتح مکہ کی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا. کتنے سالوں کے بعد بیت اللہ کو فتح کیا, فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے. ابو سفیان کی بیوی نے کہا تھا نا مجھے لے چلو میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کیا ہوا؟ کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے بیت اللہ میں کسی نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی عبادت ایک رات میں نبی کے جانشانوں نے کی ہے. آزادی ملی, فاتح بنے, رات ذکر کرتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے. تو یہ دن آتا ہے, آپ نے منانی ہے خوشی تو اسی طرح ہی منا لیجیے, مسجد میں وقت دیجیے. جنہوں نے جانیں قربان کی ان کے لیے دعا کیجیے. اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیجیے. رب کے سامنے اللہ ہی کی بغاوت کر کے اس آزادی کا مذاق اڑانا, ان شہیدوں کے خون سے بھی مذاق اڑانا ہے اور اللہ ذوالجلال کی نعمت کا بھی مذاق اڑانا ہے. الہ العالمین اللہ کی جانب سے ملنے والی اس عظمت کو, نعمت کو سمجھنے کے ساتھ اللہ کی جانب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی جانب آگے بڑھنا ہے تو ایسے بڑھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح, کون سی وہ فکر تھی جو آگے لے جاتی تھی. صحیح بخاری 596 نمبر روایت. غزوہ احزاب کا موقع ہے, مکہ کے مشرکی نہیں ہیں, سارے ہی مل چکے ہیں کہ مسلمانوں کو آج ختم کر دیجیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے. کھودتے کھودتے یہ سیدنا عمر فاروق تھے, دوڑ کے آتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. یا رسول اللہ میری تو عصر کی نماز جا رہی ہے, غروب کا وقت قریب آ گیا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ ما صلیتها, عمر ابھی تک تو میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. یہ وہ فکر ہے جو کسی بھی شخص کو اٹھاتی ہے, اللہ کے قریب کر دیتی ہے. بہت ساری فکریں ہوں گی زندگی میں, لیکن نماز کی فکر کو سب سے پہلے رکھنا. جو غیبت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت برا کر رہے ہیں, شراب پیتا ہے بہت برا کر رہے ہیں, زانی زنا سے باز نہیں آتا بہت برا کر رہے. علماء کرام یہ لکھتے ہیں میرے بھائیوں یہ سارے گناہ اپنی جگہ ہے, لیکن جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا ان سارے گناہوں سے اوپر والا گناہ ہے. اس کو گناہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. الہ العالمین مجھے اور آپ کو پانچوں نمازیں بروقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا تواضع بھری زندگی گزاری, سادگی بھری زندگی گزاری. وقت کا خلیفہ ہے. تاریخ دمشق میں لکھا خطب عمر الناس وهو خلیفۃ وعلیہ ازار فیہ 12 رقعہ. ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک چادر میں 12 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. ابن قیس کو دیکھیے,
شام سے لوٹ کر کے آتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آ کر کے دیکھا صدقے کے اونٹ کو مالش کر رہے ہیں۔ کون؟ وقت کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا امیر المومنین، کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا، کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا۔ جملے پہ غور کیجیے، آج میں اور آپ ہلکی سی معاشرے میں عزت مل جائے، پروٹوکول مل جائے، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں۔ وقت کا خلیفہ ہے، کیا یہ صدقے کے اونٹ کو مالش کر رہے ہو؟ دوپہر کا وقت ہے، کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا۔ فرماتے ہیں وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبُدُ مِنِّي۔ آج عمر سے بڑا غلام کون ہے؟ آج عمر سے بڑا غلام کون ہے؟ اللہ جلال ہمیں خود کو مٹا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں جو رب کی رضا کے لیے خود کو گھرا لیا کرتا ہے، میرا رب معاشرے میں اپنی نظروں میں اتنا بلند کر کے دکھا دیا کرتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا زندگی تھی، کیا تقویٰ تھا، کیا خوف خداوندی تھی۔ آخری لمحات ہے، وقت کا خلیفہ ہے۔ دوائی تیار کرنے کے لیے کچھ شہد درکار ہے، لیکن گھر میں شہد نہیں ہے۔ بیت المال کا جو مینیجر ہے وہاں پیغام پہنچایا ہے، امیر المومنین کا پیغام ہے، اگر اجازت ہو تو دوائی بنانے کے لیے وقت کے خلیفہ کو اتنا شہد چاہیے۔ اب اس بات کو چھوڑیے، بحثیت مسلمان میں چاہوں مجھے اللہ کا تقرب بھی مل جائے اور حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ ہو، بس پیسہ آ جائے اور میری عقل بھی بند ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، جہاں حرام کا لقمہ ہوا کرتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، کفایت سے عادی سیکھیے۔ جتنا اللہ ذل جلال نے دیا ہے اسی میں زندگی گزارنے کا انداز سیکھیے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ایسی تواضع اور ایسی عاجزی نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخر اتنا بڑا نام کیسے بن گیا؟ کردار ایسا تھا، کون سی ایسی خوبیاں تھیں؟ آپ خوبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ سنن نبی داؤد کی 1678 نمبر روایت، دل ہی دل میں مقابلہ لگا لیا ہے، گھر کا آدھا مال لے کے آتے ہیں، آج پوزیشن آئے گی، پہلی آئے گی عمر فاروق کی آئے گی، گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق پہنچے، کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ ملا تھا سبھی لے آئے، چھوڑا کیا ہے؟ اللہ کی محبت چھوڑی ہے، اس کے نبی کی محبت چھوڑی ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں آج سمجھا ہوں ابو بکر سے سبقت کوئی نہیں لے سکتا۔ نیکی کے مقابلے میں آگے بڑھنا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، عظمتیں ایسے ہی ملتی ہیں جب دل کے اندر یہ جذبہ ہو، میری زندگی کا چھوٹا سا بھی عمل ہو اس کے اندر جھلک نظر آئے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جھلک نظر آئے۔ ہم نے سمجھا اگر لباس پہننا ہے تو دیکھنے والے کو پتا ہو فلاں برانڈ پہنا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ہماری سوچیں آخر کیسے بدل گئی؟ ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جو نقالی کرنے پہ لگا ہوا ہو، یورپ کی، برطانیہ کی،
ہمارے سامنے سیرت کا پہلو صحابہ کرام کا ہونا چاہیے. ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس بات کو سعادت سمجھیں کہ جوان ایسا نظر آئے جیسے نبی کے یار صحابہ کرام نظر آتے تھے. کون سا وہ پہلو ہے جو آپ کو بڑا کر دیتا ہے؟ صحیح بخاری 1597 نمبر روایت. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان تو نہیں دے سکتا. اگر عمر فاروق نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، یہ عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. ہمارے معاشرے میں دین کے نام پہ کس طرح شرک کے مزارات اور شرک کی فیکٹریاں اور کس انداز سے عزتوں کی نیلامی، جو اللہ کے نبی کے اطاعت کو چھوڑ دے، جو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، عقل سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، عزت اور احترام سے بھی فارغ ہو جاتا ہے. یہ سزا اسے ملتی ہے، اس نے توحید کو چھوڑا ہے اور شرک کی گندگی کو اس نے پسند کیا ہے. اللہ ذوالجلال توحید سے بھی نوازے اور اپنے پیغمبر کی اطاعت سے بھی نوازے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک. اے اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا. اے اللہ موت دینا، اپنے نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں موت دینا. الہ العالمین مجھے اور آپ کو اسی انداز سے خوبصورت کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھی خوبصورت گزاری اور بالآخر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ درجہ شہادت کو پہنچے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو زندگی میں اتارنے کے ساتھ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ کی جانب سے ایک بھائی مسجد میں پہنچے، ان کے ساتھ تمام بھائی تعاون کرتے ہوئے جائیے. الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ ملک پاکستان یقیناً آزادی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے. ہمیں اس آزادی میں، جوانی میں صحت ہے، تندرستی ہے. یا اللہ ہمیں حقیقی اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو کمیاں کوتاہیاں ہیں معاف فرما. یا اللہ بلا شبہ خطا کار ہے، سیاہکار ہے، انسان ہے، قدم قدم پہ بھول جاتے ہیں، ہمیں وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی باتوں سے کبھی کبھی پٹڑی سے ادھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، اپنے ہی باتوں کو توڑ دیتے ہیں. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، سب کچھ ہی مانتے ہیں، لیکن میرے مولا ہمیں فکر دے، ہم تیرا ہو کے جیے، ہمیں فکر دے ہم تیرا ہو کے مرے، ہمیں فکر دے ہم کچھ بھی کریں تیری رضا کے لیے کریں. یا اللہ ظلم کو ختم کر دے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. الہ العالمین زندگی کی سبھی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے.
ایسی زندگی دے کہ تو راضی ہو جائے، ایسی زندگی دے کہ تو راضی ہو جائے، ایسے عمل دے کہ تو ہمیں اپنا بنا لے، قبر کی وحشت، تاریکی، تنہائی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔